دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا فاصدع بما تؤمر کہ اب دین کی بات کھل کر بیان کرنا شروع کریں، شروع میں 3 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام خفیہ دعوت دیتے رہے، ایک کو دعوت دی، دوسرے کو دعوت دی، تیسرے کو دعوت دی، اعلانیہ دعوت آپ نے 3 سال تک نہیں دی۔ 3 سال بعد آپ کو اجازت ملی کہ اب آپ کھل کر پیغام پہنچائیں۔ تو یہ مشہور واقعہ ہے، ہم سب نے سن رکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑی پہ چڑھے، صفا پہاڑی پہ چڑھ کے لوگوں کو کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے اس جانب سے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے آ رہا ہے، کیا تم میری بات کو سچا سمجھو گے یا جھوٹا؟ سب نے کہا ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑی پہ کیوں چڑھے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دین کی بات ہی کرنی تھی نا، تو بیت اللہ میں بیٹھ کے کر لیتے۔ بیت اللہ میں بیٹھ کے حق بات اللہ نے کہا کھل کے بیان کریں نا، تو آپ بیت اللہ میں جمع کرتے لوگوں کو، بیٹھو بھائی میں بات کر رہا ہوں، بات کر لیتے۔ لیکن آپ صفا پہاڑی پہ چڑھے، کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اس زمانے میں آپ یہ سمجھے یہ اس زمانے کا میڈیا تھا کہ آپ نے اگر کوئی بات سب کو پہنچانی ہے اور ایک سمجھے ایک ہنگامی ایمرجنسی بنیادوں پہ سب کو بات پہنچانی ہے، اس کا طریقہ عربوں میں یہ تھا کہ وہ صفا پہاڑی پہ چڑھتے تھے، اپنی قمیص اتارتے تھے، اپنے سر پہ مٹی ڈالتے تھے، پھر اعلان کرتے تھے، ساری قوم جمع ہو جاتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طریقے کو اختیار کیا، اسی طریقے کو اختیار کیا اور صفا پہاڑی پہ چڑھے، پورا پراپر اس طریقے سے لوگوں کو دعوت دی۔ جو بھی ان کا ریئیکشن تھا وہ بات کی چیز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ میرا پیغام حق ہے، میری بات حق ہے، لہٰذا میں کہیں کونے کھانچے میں بیٹھ کے بھی دین کی بات کروں گا تو بس ہمارا پیغام ہی آگے بڑھے گا۔ آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ جب ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، روم کے بادشاہ کو خط لکھا، فارس کے بادشاہ کو خط لکھا، سارے بادشاہوں کو خط لکھے۔ اس زمانے کا آپ سمجھے یہی میڈیا تھا نا، خطوط لکھے جاتے تھے۔ آج اگر آپ کسی کو میسج کرتے ہیں، واٹس اپ کرتے ہیں یا کسی کو لیٹر لکھتے ہیں، تو اس زمانے میں یہی لیٹر ہی لکھے جاتے تھے، خطوط لکھے جاتے تھے۔ پھر اس سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہوں کے پاس جن لوگوں کو بھیجا ہے سفیر بنا کر، ایمبیسڈر بنا کر، اس کے لیے بھی آپ نے سلیکشن کی ہے، یہ نہیں کہ کسی کو بھی بھیج دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو سفیر بنا کر بھیجا جن کی پرسنالٹی بہت کمال کی تھی، خوبصورتی میں، قد کاٹ میں، جسم میں، ہر لحاظ سے جو بہت ہی خوبصورت، سلم، سمارٹ، اور ان کی پرسنالٹی کے بندہ دیکھ کے متاثر ہو، ایسے صحابہ کی آپ نے سلیکشن کی۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے سفیر بنایا حضور نے، یہ اتنے خوبصورت تھے، حضرت عمر نے اپنے دور میں ان پہ پابندی لگا دی تھی کہ گھر سے نکلو گے تو نقاب کر کے نکلو گے، اتنے خوبصورت تھے یہ، اس لیے کہ ان کو دیکھ کر عورتیں فتنے میں پڑ جاتی تھیں، اتنے خوبصورت۔ حضور نے ان کو سفیر بنا کر بھیجا تھا، کیوں؟ تاکہ جب یہ جائے، اسلام کا پیغام جائے، وہ پرسنالٹی کو دیکھے، دیکھ کے ہی متاثر ہو جائے کہ یار اس جیسا بندہ یہ بات کر رہا ہے تو کوئی بات میں وزن ہوگا۔ اس چیز کی، شخصیت کی، پرسنالٹی کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب ہم مثال کے طور پر میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں کسی وزیر اعظم کے پاس، وزیر اعلیٰ کے پاس، کسی بڑی سطح پہ کسی آدمی کو بھیجنا چاہتا ہوں، تو یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے نا کہ آپ اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کر آپ یہ دیکھیں کہ اس کو اس کی لینگویج سمجھ میں آتی ہے، اس کو اس کی، اور اس کو اس کی لینگویج سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی۔ اگر سمجھ میں نہیں آتی اور آپ نے بھیج دیا، وہ جا کے کیا بات کرے گا پرائم منسٹر سے یا سی ایم سے؟ وہ کیا بات کرے گا؟ یہ گورنر سے کیا بات کرے گا وہ؟ ہم کہتے ہیں نہیں یار دین کا کام ہے، بس کیا ضرورت ہے، ملنگ لوگ ہیں ایسے ہی کریں۔ کون سی ملنگی ہے، کون سا دین ہے، پتہ نہیں۔ اچھا، بہت سے دینداروں کا یہ مسئلہ ہے کہ دین کے کسی کام کے بارے میں آپ کہیں نا، مثال کے طور پر یار اس کام کے لیے کوئی ادارہ ہونا چاہیے، کہیں کوئی بیٹھنے کی کوئی صحیح ارینجمنٹ ہونی چاہیے، کوئی
ٹیبلیں لگی ہوئی ہوں, کوئی کرسیاں لگی ہوئی ہوں, کوئی میٹنگ روم بنا ہوا ہو. کہتے ہیں نہیں, چٹائی پہ اللہ کے رسول نے چٹائی پہ بیٹھ کے سارا کام کیا ہے. وہ خود 2,000 گز کے بنگلے میں رہ رہے ہوتے ہیں, 4 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, اور اپنا جو بزنس ہے اس کی مارکیٹنگ پہ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. کل میں ایک جگہ گیا, ایک ریسٹورنٹ کھانا کھانے کے لیے, انہوں نے ایک نیا برگر نکالا ہے, گھر والے میرے ساتھ ہے. اب وہ مسلسل اس پہ انہوں نے ڈاکومنٹری بنائی ہوئی ہے پوری, سمجھے ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے. ایک لڑکا آتا ہے, وہ برگر پیش کرتا ہے, پھر وہ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے, پھر وہ کہتا ہے بڑا زبردست, پھر وہ گھر والوں کے لیے لے کے جاتا ہے. ایک برگر ہے 700 800 1000 روپے کا برگر ہوگا. میں اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا, اس کی کوالٹی, اس کی اینیمیشن, اس کی ڈیزائننگ. میں نے گھر والوں کو بتایا کہ یار اس پہ کوئی لاکھوں روپے کا خرچہ کیا اس ایک اشتہار پہ انہوں نے, برگر بیچنے کے لیے. اور ہم اگر کسی کو یہ کہہ دیں کہ بھائی دین کے کام کے لیے ایسا کوئی اشتہار بنائے, ڈیجیٹل اس پہ اسکرین پہ چل رہا ہو, لوگوں کو پتہ چلے کہ یار یہ کوئی بیان ہے, کوئی سیرت کا کورس ہو رہا ہے, کوئی خواتین کے لیے کورس ہو رہا ہے, کوئی درس قرآن ہو رہا ہے, وہ اس سے آگے بڑھتے نہیں ہیں کہ مسجد کی دیوار پہ جا کے اسٹیکر چپکا دو. پیپسی والے یہ کرتے ہیں, KFC والے یہ کرتے ہیں, میک ڈونلڈ والے یہ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی مارکیٹنگ کا ایک طریقہ ہے, لیکن دین کا کام آپ کر رہے ہیں. آپ اپنے بزنس کی کتنی کہتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنی ہے, یہ سیکھنا ہے, پروڈکٹ کی جناب ہم نے فیک ریویوز دے رہے ہوتے ہیں. پچھلے ہفتے میں نے بات کی تھی نا اس پہ, فیک ریویوز دے رہے ہوتے ہیں نا اس پہ لا کے, تاکہ میری پروڈکٹ اوپر آئے. کیوں؟ تاکہ میری پروڈکٹ زیادہ بکے. تو اگر ہم دین کی کوئی پروڈکٹ کسی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, دین کا کوئی پیغام کسی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو فیک ریویوز کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. دین کے پیغام میں خود اتنی جان ہے, خود اتنی تاثیر ہے کہ وہ لوگوں تک خود پہنچتی ہے, خود لوگوں کے دلوں میں اترتی ہے. یہ بنیادی طور پہ ہوتا ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں توکل کا جو مفہوم پایا جاتا ہے وہ یہ پایا جاتا ہے کہ توکل کا مطلب ہے کہ اسباب چھوڑ دو اور اللہ پہ توکل کرو. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ, میں اپنے اونٹ کو باندھوں اور توکل کروں یا کھلا چھوڑ دوں اور توکل کروں؟ نہیں, میں اونٹ ہے میرے پاس, اس کو باندھوں پھر اللہ پہ توکل کروں یا کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ توکل کروں؟ حضور نے فرمایا اعقلھا وتوکل, پہلے اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو. اب مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھنے آ رہا ہے, یا میں یہاں بیان کرنے آ رہا ہوں, میں گاڑی کے سارے شیشے ویشے سب کھول کے آ جاتا ہوں کہ میں تو دین کے کام کے لیے جا رہا ہوں, لہٰذا میری گاڑی کے شیشے کھلے ہوئے, تو واپس جاؤں گا تو گاڑی ہوگی, یا تو گاڑی نہیں ہوگی یا گاڑی کے اندر جو کچھ ہے وہ نہیں ہوگا. اب میں اس وجہ سے گاڑی کھلی چھوڑ کر آیا ہوں کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں, تو کیا یہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے کر گئے نا, اب معراج کا جو سفر ہے یہ پورا معجزہ ہی معجزہ ہے. پہلے آپ بیت اللہ سے گئے بیت المقدس, بیت المقدس کوئی تقریباً آپ سمجھیں کوئی 1400-1500 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام گئے براق سواری پر جو بہت تیز رفتار تھی. اب وہاں سے جانا تھا آسمانوں پر بیت المقدس سے. جب بیت المقدس حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہنچے ہیں, حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سواری کو جا کے کڑے سے باندھا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ بیت المقدس میں جا کے, آج بھی وہ دیوار براق, مسجد اقصی کی دیوار براق مشہور ہے, وہ اسی وجہ سے مشہور ہے کہ یہ وہ دیوار ہے جہاں پر کڑے سے حضور نے اپنی سواری کو باندھا تھا. اب پورا سفر معجزاتی سفر ہے, لیکن جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اختیار میں کوئی چیز تھی کہ سبب اختیار کرنا چاہیے, آپ نے اس کو باندھا. یہ نہیں کہ میں تو معجزاتی سفر پہ جا رہا ہوں لہٰذا اس کو کھلا چھوڑ دیتا ہوں. یہ دین کا مزاج نہیں ہے کہ اسباب کو, حدیث میں آتا ہے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر, اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے اللہ پہ توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے. اور آگے حضور نے فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا,
وہ صبح جب گھونسلے سے نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں, رات کو جب واپس گھونسلے میں آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. اب اس میں دو چیزیں سیکھنے کی, ایک تو یہ کہ اللہ پہ توکل بہت اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے. دوسری چیز سیکھنے کی یہ ہے کہ پرندے اپنے گھونسلوں میں بیٹھے نہیں رہتے صبح سے شام تک. پرندے صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں, پھر شام کو واپس آتے ہیں, تو اللہ ان کو رزق دیتا ہے. اگر پرندے صبح سے شام تک گھونسلوں میں بیٹھے رہیں اور یہ توکل کریں کہ اللہ ہمیں رزق دے گا, اللہ چاہے گا تو دے دے گا, اللہ کا قانون نہیں ہے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں, شام کو بھرے پیٹ واپس. تو اگر یہ خالی پیٹ نہیں نکلیں گے گھونسلوں سے تو بھرے پیٹ واپس نہیں آئیں گے. بھائی کسی آدمی کو بھوک لگ رہی ہے, وہ کہے کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں, میں نے کھانا نہیں کھانا, اللہ میرا پیٹ بھرے گا. کہ بھائی کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا, اللہ کے حکم سے بھرتا ہے, تو کھانا نہیں کھاؤں گا. پیاس لگی ہوئی ہے, میں پانی نہیں پیوں گا, اللہ میری پیاس بجھائے گا. اللہ پیاس بجھائے گا لیکن پانی پینا پڑے گا آپ کو. اور اگر کوئی کافر ہے اور ایک مسلمان ہے, ایک کافر ہے اور ایک مسلمان ہے, آپ یہ سمجھیں اسرائیل کا فوجی ہے اور وہ غزہ پہ حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے, اور اس کو پیاس لگی ہوئی ہے اور وہ پانی پیتا ہے, اس کی پیاس بجھے گی نہیں بجھے گی؟ اور ایک غزہ کا مجاہد ہے, اس کو پیاس لگی ہے, وہ پانی نہیں پیتا کہ میں جہاد کر رہا ہوں, اس کی پیاس بجھے گی؟ اس وجہ سے کہ میں جتنا بھی عظیم کام آپ کر رہے ہوں, اسباب کو نہیں چھوڑا جا سکتا. آپ جہاد کر رہے ہیں تو جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کے لیے قرآن نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, کہ جتنی قوت تیار کر سکتے ہو اتنی قوت تیار کرو. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, تاکہ تم اپنے دشمن کو اور اللہ کے دشمن پہ رعب ڈال سکو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ سے اتنے نہیں ڈرتے جتنے یہ تم سے ڈرتے ہیں. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ, تمہارا رعب ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ ہے. اس لیے کہ اللہ کو تو وہ نہیں مانتے, لیکن اگر تمہارے پاس کوئی ایسی طاقت ہوگی وہ ان کو نظر آئے گی, وہ قریب نہیں پھٹکیں گے. یہ بات میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اللہ کے فضل و کرم سے. پاکستان اگر بہت سے حملوں سے بچا ہوا ہے, دشمن کے حملوں سے, اور کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ پاتا, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے, پاور ہے, میزائل ٹیکنالوجی ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ سب کچھ نہ ہو پاکستان کے پاس, یہ فوج پاکستان کے پاس نہ ہو, یہ ایٹم بم نہ ہو, یہ میزائل ٹیکنالوجی نہ ہو, تو اگر وہ غزہ میں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو پاکستانی کوئی ان کے چچا زاد لگتے ہیں کیا؟ پاکستانیوں سے کیا رشتہ ہے ان؟ وجہ کیا ہے کہ ایک سبب ہے, اللہ نے اس کے اختیار کرنے کا حکم دیا, وہ سبب آپ اختیار کریں, دشمن آپ کے قریب نہیں آئے گا.